نیت اس جذبے کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو عمل کے لیے ابھار رہا ہے، اور اس مقصد کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے۔ ایک تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوا، محرک، موٹو، دوسرا اس کا مقصد ہوا، پرپس ہوا، اچیومنٹ جو اس کو حاصل کرنا ہے اس سے، وہ یہ دونوں چیزیں نیت میں شامل ہیں، انٹینشن کے اندر آتی ہیں۔ ان کو درست کرنا، صحیح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا عمل جہاد کا اور ہجرت کا ہے۔ اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جان نچھاور کر رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا عمل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے وطن، گھر بار اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جا رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے عمل ہیں کہ جو نیکیوں میں ٹاپ کے عمل کہلاتے ہیں۔ لیکن بعض حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بلند ترین اعمال بھی اگر نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے، اگر نیت صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تو اعمال رائیگاں چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے اور تمام اہم کتابوں کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی بھی سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات یا بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے اعمال کا تعلق دل سے یعنی نیت سے ہے۔ نیتوں سے سارے اعمال جڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں اور اس پر ڈیپینڈ ہے۔ جس کی نیت ہجرت کرنے میں، اللہ کے لیے وطن چھوڑنے میں اللہ کی ہو اور رسول اللہ کی ہو، جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، تو اس کی یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ لیکن کوئی اور مقصد اگر ہے، مثلا کوئی آدمی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جا رہا ہے تاکہ اسے دنیا مل سکے، اسے مال حاصل ہو سکے، کچھ کما سکے، یا اس کو شادی بیاہ کرنا ہے، نکاح کا مقصد ہے، اسے کسی دوسری جگہ جا کر وہاں نکاح کرنا ہے اور رہنا ہے، یہ دو موٹے موٹے مقصد بیان کیے گئے، یہ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انسان کے مقاصد ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے۔ اگر دنیا کمانا ہے وہ اپنی جگہ جائز عمل ہے، اس کے لیے اگر آدمی اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے وہ جائز ہے، لیکن کیا وہ شرعی اعتبار سے جو ہجرت ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا مستحق بنے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس حدیث میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو جو ہجرت کر رہا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں علاقوں سے دوسرے علاقے، اپنے وطن سے دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر بستے ہیں، وہاں کماتے ہیں، رہتے ہیں، گھر بار کو بساتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک جائز عمل ہے، لیکن کیا وہ شریعت کی نگاہ میں جو ہجرت والا عمل ہے، جو ہجرت والا ثواب ہے، اس کا مستحق بناتا ہے آدمی کو؟ یہ سوال۔ یا نکاح کے مقصد سے، کوئی اور مقصد ہے جو نکاح سے تعلق رکھتا ہے، کسی عورت سے شادی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی آدمی منتقل ہو رہا ہے دوسری جگہ پر، تو حضور نے فرمایا پھر اس کی یہ ہجرت اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اب یہ ہجرت جو اس کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت وہی ہجرت ہے کہ جس میں انسان کا موٹو اور انسان کا پرپس اور انسان کا انٹینشن اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے کا صرف اللہ اور اس کا رسول ہو۔ اس کا مطلب وہ چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کر سکے، وہ چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ دین کی نصرت کر سکے، وہ چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکے، ان کی خدمت کر سکے اور ان سے دین کو سیکھ سکے۔ یہ اگر مقصد ہے
تو پھر اس کی ہجرت قابل قبول ہے۔ ایک شخص تھے جو صحابی تھے، وہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ۔ ان کی ہجرت کا مقصد ایک عورت سے شادی تھا، کیونکہ اس عورت نے کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں مدینہ موو کرنا پڑے گا، یہاں آ کر رہنا پڑے گا، تو میں شادی کروں گی۔ تو وہ تمام لوگ ہجرت کر رہے تھے اور اپنے دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اسی میں وہ بھی ہجرت کر رہے تھے، لیکن ان کا جو موٹیو تھا وہ اس عورت سے شادی کرنا تھا۔ تو حضور نے دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا، دونوں پرپسز کو الگ کیا، دونوں موٹیوز کو الگ کر کے بتایا کہ اگر خالص جذبے کے ساتھ ہجرت جیسا بلند عمل کیا جا رہا ہے تبھی اللہ کے یہاں قبول ہے، اور اگر کسی دوسرے مقصد سے دنیا میں کوئی بھی اور مقصد ہو، چاہے وہ حلال مقصد ہو، تو وہ اس کے لیے ہجرت ہوگی، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ کوئی جہاد میں نکلتا ہے، لڑائی میں نکلتا ہے، جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کے پیچھے الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر ثابت کرنا چاہتا ہے، کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی عصبیت میں نکل رہا ہے، اپنے علاقے کی جو سپیریئرٹی اس کے دماغ میں ہے اس کو پیش کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ کسی کے لیے مال کمانا ہو سکتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہو سکتا ہے، کچھ فائدے لوٹنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جہاد اللہ کی نگاہ میں جہاد نہیں ہے، یہ سب دنیا کی نگاہ میں چاہے جو نام رکھے جائے، اللہ والا جہاد نہیں ہے۔ اللہ کا جہاد جو ہے، جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وہ صرف وہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اس کی صرف ایک شکل ہے کہ وہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کا نام اور اس کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اس جذبے، اس ارادے، اس مقصد اور اس نیت سے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کو جہاد کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ بلند ترین عمل ہے، جہاد کا عمل ہو، ہجرت کا عمل ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے کام تھے جو قربانی چاہتے تھے، ان کو بھی جوڑ دیا گیا نیت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آپ سوچتے چلے جائیے جو جو اعمال ہمارے ہیں اس میں نیت کی کیا قیمت رہے گی۔ نماز کو لیجیے، نماز جیسا عظیم ترین عمل جو اللہ سے ہمیں براہ راست جوڑتا ہے، اگر اس کے پیچھے نیت خالص نہیں ہوئی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی یاد کو پیدا کرنا ہے، یہ مقاصد ہے نماز کے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، یہ موٹیو نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ حج میں جا رہا ہے بندہ، بہت مال بھی خرچ کر رہا ہے، اپنا وقت بھی دے رہا ہے، بہت دن سفر میں گزار رہا ہے، اگر اس کے پیچھے جذبہ صادق نہیں ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو یہ پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے ایک جرنی کے طور پر، ایک ٹریول کے طور پر، ایک وزٹ کے طور پر، جیسے دنیا بھر میں گھومتا ہے، ایک وہاں کا بھی سفر کر لیا، وہ دنیا بھر دیکھنا چاہتا ہے، ایک حرم کو بھی جا کر دیکھا ہے، اس مقصد سے نکلا ہوا ہے، یا دکھانا چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے، اپنے کو بڑا بیان کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح لوگوں کے درمیان اپنے کو بڑا نیک اور بزرگ دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ تمام جذبات جو ہیں وہ جذبات عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ عمل اس مقصد سے نہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے قدم بڑھانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ سے اس کا اجر و ثواب لینا ہے، تو وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ثواب حاصل کرنا اللہ سے، روزے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ روزہ جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح وہ حج جو پچھلے پوری زندگی کے اعمال کو صاف کرتا ہے، اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، دوسرا نیت صادق ہو کہ بدلہ صرف اللہ سے چاہیے۔ اس عمل کے پیچھے جذبہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کر کے اس سے بدلہ لینے کا ہے، اللہ کو خوش کر کے اس سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا ہے۔
یہ جذبہ عمل کو صحیح بناتا ہے اور اس کا فائدہ دیتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کی لائن سے ہو، چاہے سوشل سروس کی لائن سے ہو، چاہے ایجوکیشن کی لائن سے ہو، جو اعمال ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ہماری پہچان بنتے ہیں، ہمارا تعارف بنتے ہیں اور ہمیں دین سے جوڑتے ہیں اور دین کے نام پر ہم ان کو کرتے ہیں، ان سارے اعمال کے اندر جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ نیت کی شرط ہے. انسان بہت محنت کر رہا ہے، جسمانی طور پر بڑی قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جذبہ صحیح نہیں ہوا تو وہ پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے جسم کو کھپا دیتے ہیں، لاغر کر دیتے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھا کر اپنے آپ کو اپنے معبود یا جس کی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی کی قربانیاں، وہ جسم کو لاغر کرنا کام نہیں دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے کا ارادہ اور نیت درست نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی سوشل سروس میں لگا، بڑی خدمت کرتا ہے، ہر غریب مسکین پریشان حال کی خدمت میں لگا ہوا ہے، بڑا زبردست وہ محنت اور قربانی کر کے لوگوں کی خدمت انجام دے رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے تعاون اور مدد اس کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہے، اس کا ارادہ درست نہیں ہوا، اس کے اندر صحیح جذبہ نہیں پیدا ہوا عمل کے لیے، تو پوری خدمات جو ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے، اس سے دنیا ضرور ملے گی، دنیا کا فائدہ ملے گا، دنیا کا نام ملے گا، اللہ کے ہاں وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. انسان کبھی عمل کرتا ہے، بہت ساری سوشل سروسز میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس کو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے، نام چاہیے ہوتا ہے، مقام چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو وہ پیر پیچھے کھینچ لیتا ہے، پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے مقصد حاصل نہیں ہوا. دوسرا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ خدمات کر رہا ہے اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، اسے ایک اپارچونیٹی ملی ہوئی ہے، اسے ایک میدان ملا ہوا ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا لوگ اس کی تعریف کتنی کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہو رہا ہے، اس سے دین کی خدمت کتنی ہو رہی ہے، اس سے اسلام کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے، اس سے اللہ کی رضا مجھے کتنی حاصل ہو رہی ہے، اس سے اللہ کے یہاں بدلہ مجھے کتنا مل سکتا ہے. یہ تمام باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور اسی بنیاد پر وہ اپنے عمل کو آگے بڑھاتا ہے. تو ہم جو بھی اپنی زندگی میں اعمال کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نیت کو درست کرنے پر، اور ہماری طرف سے سب سے زیادہ غفلت اور کوتاہی نیت کے بارے میں ہوتی ہے. عمل کی ظاہر پر تو ہم بہت توجہ دے دیتے ہیں، عمل ایسا ہو، یہ چھوٹ گیا تو عمل فاسد ہو جائے گا. نماز کی ظاہر کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اگر ظاہر میں کمی رہ گئی تو نماز خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ارادہ، نیت، مقصد اور اثر اور فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے. نماز ایک مثال ہے، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ان سب کے اندر ہماری فکر اور توجہ اصل اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کے جذبات کیا ہیں اور ہمارے ارادے اور امنگیں اور نیتیں کیا ہیں. وہ صحیح ہم بنا لیں گے تو پھر عمل کا اثر بہت دور تک ہوگا، عمل کی تاثیر بہت ہوگی، عمل کی طاقت بہت زیادہ رہے گی اور زندگی میں اس کے اثرات بہت مرتب ہوں گے. اللہ ہمیں صحیح جذبے اور سچی نیت کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب سے خوب تر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے، لیکن بہت اچھی اور پاکیزہ اور صاف نیت کے ساتھ ہمیشہ اپنے اعمال کو کرنے اور اللہ سے بدلہ لینے والا بنائے. جنت کا ہم سب کو مستحق بنائے اور جنت کے بلند مقامات اور مراتب تک ہم سب کو پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.